عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، وہ تو میں ہوں۔ ٹھاکر مسکرایا۔ بس اب میرا یہی نام ہے۔ آپ کو مبارک ہو۔ ٹھاکر عبداللہ پریشان نظر آنے لگا۔ میں ایک بات سے پریشان ہوں مولوی صاحب، قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو میرے پاس گناہ بہت زیادہ ہوں گے اور اچھے اعمال بہت کم۔ دیکھیں نا، میں تو عمر کے آخری حصے میں ہوں، پوری عمر تو گمراہی میں گزری، اب وقت تھوڑا ہے میرے پاس، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ مولوی صاحب مسکرائے۔ واقعی اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے، فوراً ہی آخرت کی فکر کرنے لگے آپ، مگر ابھی آپ اللہ کو نہیں جانتے۔ اس کی رحمت ایسی ہے کہ پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے، اس کی مغفرت بہت وسیع ہے، وہ ایسا بخشنے والا ہے کہ بندے کے گناہوں کا ڈھیر ہمالیہ کے پہاڑ سے بھی اونچا ہو تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ وہ ایسا پاک کرنے والا ہے کہ بندے کی توبہ قبول کر لے تو اسے معصوم بچے کی طرح پاک صاف کر دے۔ آج جس لمحے آپ اس پر ایمان لائے، اس سے پہلے کے تمام گناہ معاف کرنے کا اس کا وعدہ ہے۔ آج آپ نوزائیدہ بچے کی طرح پاک اور معصوم ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے، عبداللہ نے دھیرے سے کہا، لیکن وہ اب بھی متردد تھا۔ پھر بھی مولوی صاحب، نیک عمل تو ضروری ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ پوری زندگی کی تلافی تو بہرحال نہیں ہو سکتی، مگر قیامت کے دن کم از کم میں خالی ہاتھ تو نہ ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا، ایک ایسا عمل ہے جو کئی زندگیوں کے نیک اعمال پر بھاری ہوتا ہے، وہ ہے جہاد۔ جہاد اللہ سے اپنی جان کا سودا کرنا ہے، اس کی راہ میں جان و مال سے لڑنا ہے۔ اس میں موت آ جائے تو شہادت کا رتبہ ملتا ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو آپ گواہ رہیں مولوی صاحب، میں نے اللہ سے اپنی جان کا سودا کر لیا۔ ٹھاکر عبداللہ کے لہجے میں کامل یقین تھا۔ اللہ مبارک کرے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ آپ مجھے نماز پڑھنا سکھائیں گے؟ جی، میں صبح آپ کو نماز کے لیے اٹھا دوں گا۔ آپ کا شکریہ مولوی صاحب، میں نے آپ کو نیند کے وقت میں زحمت دی۔ زحمت کیسی؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ مولوی صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے تو آپ کے ذریعے اللہ نے بہت بڑی سعادت عطا فرمائی، شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا ہے۔ عبدالحق چونکا، تصور کے پردے سے وہ منظر غائب ہو گیا، آوازیں معدوم ہو گئیں۔ باپ کی ڈائری اس کے سامنے تھی، وہ پڑھنے لگا۔ آج بھی نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن آج اس کی وجہ مختلف ہے۔ یہ نیند خوشی کی وجہ سے اڑی ہے۔ اتنا خوش تو بس میں اوتار سنگھ کی پیدائش پر ہوا تھا، اور اس رات بھی میں سو نہیں سکا تھا۔ آج بھی میں بہت خوش ہوں، اور ایک خوشی بھی آج ملنے والی ہے۔ آج شاید اوتار سنگھ بھی آ جائے، مگر اب میں کچھ پریشان ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ جب میں قبول اسلام کرنے کی خبر اسے سناؤں گا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ کیا پتا وہ مجھ سے اختلاف کرے، کون جانے وہ مجھے چھوڑ ہی دے اور میں اس بڑھاپے میں منتوں مرادوں والے اکلوتے بیٹے سے محروم ہو جاؤں۔ مگر ایک بات سے مجھے حوصلہ ہوتا ہے، اوتار سنگھ مجھے غیر معمولی حالات میں ملا تھا۔ اس کی پیدائش کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ بھی غیر معمولی تھے، بلکہ شاید یوں ہے کہ یہ ایمان کی دولت بھی مجھے اس کی وجہ سے ملی ہے۔ اس کا رجحان تو شروع سے ہی اسلام کی طرف تھا۔ مسلمان عورت کا دودھ پینے کی ضد پر پھر اس کا عربی سیکھنا، ارے مولوی صاحب بھی تو مجھے اسی کی وجہ سے ملے۔ مجھے لگتا ہے وہ اس خبر سے ناراض نہیں بلکہ خوش ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ خود بھی مسلمان ہو جائے، جو میرے لیے وجہ زندگی ہے، اور اسے چھوڑ دوں گا تو سانس لینے کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں کس لیے لمبے سفر پر نکل جاؤں گا اور کہیں نہیں رکوں گا۔ اب نہیں رکوں گا، مجھے لگتا ہے اب نیند نہیں آئے گی۔ نماز کے لیے میں ہی مولوی صاحب کو جگاؤں گا، اور نماز کے بعد میں دعا کروں گا کہ اوتار سنگھ بھی مسلمان ہو جائے۔ عبدالحق کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بے شک وہ اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی جو اس کے خواب و خیال میں نہیں تھی۔ خوشی اور شکر کے ان آنسوؤں کو نہ وہ روکنا چاہتا تھا، نہ پہنچنا چاہتا تھا۔ یہ تو ناشکرا پنہا تھا۔ پھر آنسو رکے تو ڈائری کے آخری اندراج کی طرف متوجہ ہوا۔ آج میں وقت سے پہلے ڈائری لکھ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے اپنے پتر پر قربان ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس کے بعد میں کبھی ڈائری نہیں لکھ سکوں گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کیدار ناتھ کے متعدد مرتبہ مجھ سے ملنے آئے۔
وہ جے پور سے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے چھوٹے ٹھاکر کی جان کو خطرہ ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا، اور وجہ سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اوتار سنگھ نے جے پور کے بڑے مندر کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تب میرا جی چاہا میں ہنسوں۔ بڑی مشکل سے میں اپنی مسکراہٹ دبا سکا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہم دونوں کی منزل ملنے والی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اوتار سنگھ تو ابھی واپس نہیں آیا۔ انہیں میری بات پر یقین نہیں آیا، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا جے پور سے بڑی تعداد میں مشتعل لوگ ٹھاکروں کی گڑھی پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم ان سے مقابلے کی تیاری کریں گے اور لڑیں گے۔ میں نے گاؤں کے تمام لوگوں کو بلوا لیا۔ مجھے لگ رہا ہے یہ میری آخری آزمائش ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ گاؤں والوں سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ انہیں بتا دوں گا کہ اوتار سنگھ پر کیا الزام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد بڑی تعداد میں لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن ضرورت پڑی تو میں تنہا لڑوں گا اور آخری سانس تک لڑوں گا۔ اگر میں نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ اپنے مسلمان ہونے کی خبر سب سے پہلے اوتار سنگھ کو سناؤں گا، تو آج گاؤں والوں کے سامنے اعلان کر دیتا۔ مجھے خوشی ہے کہ رات میں نے اللہ سے اپنی جان کا سودا کیا اور اس سے اگلے ہی دن مجھے جہاد کا موقع دے دیا۔ اپنے دل کی بات میں جانتا ہوں، میں اپنے بیٹے کے دفاع کے لیے نہیں لڑوں گا، میں اللہ کی راہ میں لڑوں گا اور جان دے دوں گا۔ بس میری دعا ہے اللہ اس موت کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے، میں نے اپنے بارے میں جو سوچا تھا اور فیصلہ کیا تھا، اب مجھے اس بات پر عمل کرنے کی مہلت نہیں مل سکے گی، صرف اس لیے کہ اوتار سنگھ واپس نہیں آ سکا، مگر ساتھ ہی مجھے دو باتوں کی وجہ سے اوتار سنگھ کے نہ آنے کی خوشی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آتا تو میری لڑائی میں ذاتی غرض شامل ہو جاتی، دوسرا یہ کہ اب میری نسل آگے بڑھ سکے گی اور اللہ نے چاہا تو اوتار سنگھ بھی مسلمان ہو جائے گا، اور جس سیدھے راستے پر اللہ نے مجھے ڈالا ہے میری نسلیں اس پر آگے بڑھیں گی۔ جس دن اوتار سنگھ پیدا ہوا تھا، مجذوب نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، آج وہ بات مجھے رہ رہ کر یاد آ رہی ہے۔ مجذوب نے کہا تھا جان دے دینا اس کے لیے، پھر تیرا کھوٹا سکہ بھی اشرفی کے مول چل جائے گا۔ آج مجھے لگ رہا ہے وہ بات پوری ہوگی، اور یہ تو میں جانتا ہوں کہ میرا کھوٹا سکہ اشرفی کے مول چل چکا ہے۔ اب گاؤں کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، میں ڈائری بند کرتا ہوں۔ اس کے بعد ڈائری کے صفحات سادہ تھے۔ عبدالحق ہاتھ میں ڈائری لیے دیر تک ساکت و صامت بیٹھا رہا۔ ذہن میں خیالات کی ایسی یلغار تھی کہ وہ کچھ سوچنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان خیالات کو کیسے ترتیب دے اور کیسے مرتب انداز میں سوچے۔ دماغ اس وقت ایک ایسے بڑے گھر کی طرح تھا جہاں سب کچھ بکھرا ہوا، کوئی ترتیب نہ ہو۔ گھر کا مالک اسے سنوارنے کا ارادہ کرنے کے بعد اس بے ترتیبی کو دیکھ کر یہ سوچ رہا ہو کہ شروع کہاں سے کرے۔ اس بے بسی میں اسے نماز کا خیال آ گیا۔ اسے تو شکر کے نفل پڑھنے تھے۔ وہ یقیناً مبارک خبر تھی۔ کافی عرصے کے بعد اس نے وقت پر فجر کی نماز پڑھی تھی، اور وہ ایسا خوش تھا کہ اس کا جی چاہتا تھا چیخ چیخ کر ساری دنیا کو بتا دے۔ کم از کم اماں کو تو وہ یہ خبر سنانا چاہتا تھا، لیکن اسے لگتا تھا ابھی اسے ذاتی طور پر ایک بیٹے کی حیثیت سے اس پر سوچنا ہے۔ نماز کے بعد ذہن میں انتشار پھر پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ سکون سے سوچنا چاہتا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا اسے اپنی یادوں کو کریدنا ہے۔ کچھ اہم باتیں ہیں جو وقت پر نہیں سمجھ سکا تھا۔ اسے یاد آیا وہ چھٹیوں میں گھر آیا تو ایک رات پتا جی کے کمرے میں گیا۔ وہ بیٹھے ڈائری میں کچھ لکھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر انہوں نے قلم روکا اور ڈائری ایک طرف رکھ دی، تو پتا جی کا صراط مستقیم کا سفر اس سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ پھر وہ رات جب مٹی ہٹانے کے بعد حویلی برآمد ہوئی اور نور بانو نے پتا جی کی کتابوں اور ڈائریوں کو دیکھ کر حیرت سے کہا تھا کہ یہ سب تو دینی کتابیں ہیں، اور اس نے حیرت سے دیکھا تھا تو ان کتابوں میں اسے قرآن پاک کا ایک مترجم نسخہ بھی نظر آیا، اور نور بانو نے براہ راست اس سے پوچھا تھا کیا آپ کے والد مسلمان تھے، اور اس نے بے خبری کا اظہار کیا۔ اماں نے کہا تھا کہ میں نے تو ان میں بہت ساری باتیں بہت اچھے مسلمانوں والی دیکھی تھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا نور بانو نے ٹھیک کہا، وہ اپنے آپ میں گم رہنے والا غافل اور بے خبر آدمی ہے۔
پتا جی کی کتابوں میں قرآن پاک کا ہونا ایسی غیر معمولی بات تھی کہ اسے اس معاملے میں تجسس کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اتنے طویل عرصے تک ان کتابوں کی خبر بھی نہیں لی، بلکہ وہ اسے یاد تک نہیں آئیں۔ خیر، یہ اس غفلت کی سزا ہے کہ یہ خوشی موجود تھی اور وہ اتنے عرصے سے اس سے محروم رہا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اسے یہ خوشی مل گئی۔ یہ خوشی اور یہ سزا ہے کہ وہ عبداللہ کا بیٹا ہونے کے باوجود اپنے باپ کا نام ٹھاکر اوتار سنگھ ٹھاکر لکھتا تھا۔ شرمندگی اور دکھ نے اسے بے حال کر دیا۔ اپنی بے پرواہی اور خود پرستی میں گم ہو کر کیسی محرومی کمائی تھی اس نے۔ اب پچھتانے کا کیا فائدہ، اس نے سوچا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ پتا جی سے آخری ملاقات بہت اہم تھی۔ اس اہمیت کا احساس تو اسے ہمیشہ رہا تھا، لیکن وہ کبھی اسے نہیں سمجھ پایا۔ مگر اب جب کہ اس پر یہ بات کھل چکی تھی کہ پتا جی مسلمان ہو گئے تھے، تو شاید بہت سی ایسی باتیں سمجھ سکتا تھا جو پہلے نہیں سمجھ سکا تھا۔ پتا جی کے ساتھ گزارے ہوئے آخری لمحات آج بھی اسے تمام تر جزیات کے ساتھ یاد تھے۔ خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، بلکہ وہ تو شاید اسی کے انتظار میں جی رہے تھے۔ ان میں بات کرنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن وہ اس سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ انہوں نے ٹوٹتے لفظوں میں کی تھیں۔ پتا جی نے کہا تھا وہ بچیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا ان کا یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ پھر لال آندھی کے آثار دیکھ کر انہوں نے اسے نکل جانے پر اصرار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا دہلی جا کر پڑھو۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا جے پور میں بت واقعی اسی نے توڑے تھے، اور وہ مرتے ہوئے باپ کو دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اعتراف کر لیا تھا، لیکن اس کے پتا جی کا رد عمل حیرت انگیز تھا۔ وہ خفا نہیں ہوئے بلکہ خوش ہوئے۔ اس وقت وہ اس کی وجہ سے سمجھ نہیں سکا کہ وہ اتنے خوش ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی تھی، اور اب وہ یہ بات سمجھ سکتا تھا۔ ڈائری نے بیت کھول دیا تھا۔ ایک نو مسلم باپ کو پتہ چلے کہ اس کے غیر مسلم بیٹے نے بت ڈھائے ہیں تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ یہ بات وہ اب سمجھ سکتا تھا۔ پھر پتا جی نے کہا تھا کہ وہ اسے ایک بہت بڑی بات بتانا چاہتے تھے، لیکن اب اس کے پاس مہلت نہیں ہے۔ کل تک وہ اس بات پر متاسف تھا کہ وہ بڑی بات اسے کبھی معلوم نہیں ہو سکے گی، لیکن آج ڈائری نے وہ بات بھی اسے بتا دی تھی، اور واقعی وہ بہت بڑی بات تھی۔ پتا جی اسے بتاتے کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اگر اس کا رد عمل منفی ہوا تو وہ اپنے عزیز جان بیٹے کو اللہ کی خاطر چھوڑ کر چلے جائیں گے اور تنہائی کی زندگی گزاریں گے۔ اگر انہیں موقع ملا ہوتا تو وہ اسے اس بات پر خوش دیکھ کر کتنے خوش ہوتے۔ پھر پتا جی نے ٹوٹتے لفظوں میں کہا تھا جلانا نہیں، دفن کرنا، اور اس نے سمجھا تھا کہ یہ بات انہوں نے چاچا جی اور ویر جی کے لیے کہی ہے، مگر اب وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے لیے کہہ رہے تھے۔ اس وقت وہ بہرحال نہیں سمجھ سکا تھا۔ آندھی نہ آتی اور اسے موقع ملتا تو وہ یقیناً ان کی چتا کو آگ دیتا۔ ماسٹر جی کی طرح اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ لال آندھی اللہ کی رحمت تھی۔ اللہ نے اپنے ایمان لانے والے بندے کو دنیا میں بھی آگ میں جلنے کی رسوائی سے بچا لینا تھا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اسے آگ سے بچا لے گا۔ اللہ نے خود اپنے نو مسلم بندے کی تدفین کا بندوبست کر دیا تھا۔ عبدالحق کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے آنسو پوچھ دیے۔ اب صرف آخری لمحہ بچا تھا جو اہم ترین تھا۔ اس لمحے میں اس کے ہونٹ بے آواز ہل رہے تھے۔ وہ اس لمحے انہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے ہونٹوں کی جنبش اسے جانی پہچانی لگ رہی تھی، لیکن وہ اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور تصور میں جیتا جاگتا منظر اس کے سامنے تھا۔ وہ بے آواز ہلتے ہوئے ہونٹ۔ ایک خیال کے تحت وہ اٹھا اور سنگھار میں اس کے آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے عکس پر نظریں جمائی اور کلمہ پڑھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی۔ اس نے کئی بار کلمہ پڑھا، اپنے ہونٹوں کی جنبش کو ذہن نشین کرتا رہا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی اور پتا جی کے آخری لمحے کا تصور کیا۔ شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آخری معمہ بھی حل ہو گیا تھا۔ یہ بات طے تھی کہ اس کے پتا جی نے مرتے وقت آخری کام یہ کیا تھا کہ کلمہ پڑھا تھا۔ اب ڈھکا چھپا کچھ نہیں تھا، سب کچھ کھلی کتاب کی طرح تھا۔ اس کے پتا جی مسلمان مرے تھے، اور یہ بات صرف اس کے اپنے ذہن یقین کی نہیں تھی، دستاویزاتی ثبوت بھی موجود تھے۔ وہ پوری دنیا پر ثابت کر سکتا تھا
इस बार वो रोया तो खुल कर रोया। उसकी हिचकियां बंद गईं, दुख में लिपटी हुई वो खूबसूरत खुशी उसके लिए एक अनोखा तजुर्बा थी। और जब तूफान थमा तो उसने फैसला किया कि वो तमाम कागजात में अपनी वल्दियत दुरुस्त लिखवाएगा। डायरी की मौजूदगी में ये कोई बड़ा मसला नहीं था, बस उसे लाहौर जाकर मसूद साहब से मिलना था। लेकिन सबसे पहले उसे ये खुशखबरी अम्मा को और फिर ज़ुबैर और राबिया को सुनानी थी। ठाकुर अब्दुल हक की डायरी से अब्दुल हक को दोहरा फायदा हुआ था। एक तो ये कि उसे बहुत बड़ी खुशी मिली, दूसरी नूर बानो से शादी की ख्वाहिश का ताल्लुक कहीं पीछे चला गया। उस पर अपनी वल्दियत दुरुस्त करने की धुन सवार हो गई थी। चुनाचा वो हमीदा से इजाज़त लेकर लाहौर चला गया। लाहौर में भी उसे एक यही काम नहीं था, उसे मसूद साहब का कर्ज भी उतारना था। दूसरे उसने सोचा था कि एक कार भी खरीदनी है। इस सहूलत की अब उसे ज़रूरत थी। मसूद साहब वाकई उसे दिल से चाहते थे। वो भी बहुत खुश हुए। अब वो कैंप में नहीं थे बल्कि इकोनॉमिक डिवीज़न में बहुत अहम ओहदे पर काम कर रहे थे। उनकी वजह से अब्दुल हक का काम बहुत आसान हो गया। ठाकुर अब्दुल्ला की डायरी के मुतालिक सफ़ात की नक़ुल तैयार की गई और मसूद साहब ने उन पर तस्दीक़ी दस्तखत सब्त कर दिए। इसके बाद तमाम कागजात दोबारा तैयार हुए। यूँ अब्दुल हक की हर दस्तावेज़ पर उसकी वल्दियत के आगे अब्दुल्ला का नाम लिख दिया गया। अब वो अब्दुल हक इब्ने अब्दुल्ला था। इसका क़याम इस बार मसूद साहब के घर पर था। उनके इसरार के सामने इसकी एक नहीं चली थी, लेकिन दिन में वो कैंप ज़रूर जाता था और कभी वो पुराने अंदाज लाहौर की सैर भी ज़रूर करता था। एक बार वो अफजाल साहब से मुलाकात के लिए भी गया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उनकी जहनी हालत और बिगड़ गई थी। उस शाम मसूद साहब ने उससे कहा, लो भाई, तुम्हारे तो सारे ही काम हो गए, सब कहाँ हुए चचा जान? उसने कहा। ये चचा जान भी मसूद साहब का इसरार था। वो कहते थे सर में बड़ी अजनबियत है, तो मुझे बताओ ना। उसने कार के मुतालिक बात की। अगले दिन इसे कार भी मिल गई। एक दिन में कागजी कार्रवाई भी मुकम्मल हो गई। अब मुझे एक ड्राइवर भी चाहिए, अब्दुल हक ने कहा। इसकी तुम फिक्र ही ना करो, मैंने पहले ही से देख रखा है। यूँ अब्दुल हक की मुलाकात याकूब से हुई। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वह अपने काम में ताक था। 20 साल किसी बड़े अंग्रेज़ अफसर की ड्राइवरी कर चुका था, हर तरह की गाड़ी चला सकता था और सबसे बड़ी ख़राबी ये थी कि वो अंग्रेज़ों का आशिक था। इस हद तक कि अपना नाम वो याकूब की जगह जैकब बताता था। इतना अच्छा नाम है तुम्हारा, तो इसे बिगाड़ते क्यों हो? अब्दुल हक ने इससे कहा। सच तो यह है कि उसे इस बात से बहुत तकलीफ़ होती थी। वो खुद तो नाम की अहमियत बहुत अच्छी तरह समझता था। उसकी वो पुश्तें पुराने नाम छोड़कर नए और अच्छे नामों की तरफ आई जो थीं। ये बिगाड़ कहाँ है सर जी? उर्दू में याकूब है तो अंग्रेज़ी में जैकब। उर्दू में नहीं, अरबी में, अब्दुल हक ने तस्दीक की। ये नाम तो कुरान में आया है और एक बहुत बड़े पैगंबर का है, ऐसे पैगंबर का जिनकी औलाद में नबूवत चलती रही। वो इसराइल थे और इसकी निस्बत से बनी इसराइल कहलाते हैं। तो सर जी, इस पैगंबर को अंग्रेज़ी में जैकब कहते हैं। तुम्हारे लिए अंग्रेज़ी अरबी के मुकाबले में काबिल कबूल है? अब्दुल हक के लहजे में बेयकीनी थी। याकूब को उसके सदमे का एहसास हुआ तो दोनों हाथों से रुखसार पीटने लगा। तोबा सर जी, मेरी तोबा। अरबी तो सर जी अल्लाह और रसूल की ज़ुबान है, पर मुझे आती नहीं है ना। और अंग्रेज़ी आती है तुम्हें? याकूब ने सीना फुलाया। 20 साल खदमत की है गोरे साहब की, पढ़े लिखों से वास्ता रहा, अच्छी कटपट कर लेता हूँ अंग्रेज़ी में। अब्दुल हक को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने बोतल में कैद जिनको आज़ाद करके बड़ी मुसीबत मोल ली है। इसे बहरहाल दुख हुआ था। उसने कहा, कुछ भी हो, मैं तो तुम्हें याकूब ही कहूँगा। मुझे बुरा नहीं लगेगा सर जी। याकूब ने गोया मुरव्वत से काम लिया। उसने वापस जाने का इरादा किया तो मसूद साहब बोले, अभी तो तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाया हूँ मैं। ये बताओ, लाहौर आने का प्रोग्राम कब का है? वो तो शादी के कुछ अरसे बाद ही मुमकिन होगा। ये बताइए, आपने मेरे लिए क्या सोचा है? पहले तो तुम यूनिवर्सिटी में दाखिला लोगे, BA करोगे, फिर मुकाबले के इम्तिहान में बैठोगे और कामयाब नहीं हुआ तो मुझे यकीन है कि तुम कामयाब होगे। खैर, ये बात की बात है। ये बताओ, अपने बंगले पर नहीं जाओगे? अब तो घर जाने को बेचैन हो रहा हूँ चचा जान। देखते तो दिल खुश हो जाता तुम्हारा। मैंने माली का बंदोबस्त कर दिया था। अब बागीचे को देखोगे तो देखते रह जाओगे।
اگلی بار صحیح، ایسا نہ کرو، شادی سے پہلے ایک بار سب لوگوں کو بنگلہ دکھانے کے لیے لے آؤ، اس میں ایک سہولت اور ہوگی۔ شادی کے معاملات اور ضروریات تم عورتوں سے زیادہ بہتر طور پر نہیں سمجھ سکتے، خواتین یہاں خریداری بھی کر لیں گی۔ یہ بات عبدالحق کے دل کو لگی اور اس نے وعدہ کر لیا۔ اصل میں وہ گاڑی کی وجہ سے زیادہ بےتاب ہو رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اماں گاڑی میں بیٹھیں گی تو انہیں کتنی خوشی ہوگی، ان کے لیے تو وہ انوکھی بات ہوگی۔ اور نور بانو، کئی دن بعد اسے نور بانو کا خیال آیا، اور خیال آیا تو اس کی بےتابی اور بڑھ گئی۔ اس کا بس چلتا تو اڑ کر پہنچ جاتا، اپنی گاڑی میں بھی وہ سفر اسے لمبا لگ رہا تھا۔ اسے خیال آیا کہ گاڑی کی وجہ سے وہ کتنی زحمتوں سے بچ گیا ہے۔ گھر پہنچتے ہی اسے احساس ہوا اس بار تھکن بالکل نہیں ہوئی ہے، شاید ایسا گاڑی کی خوشی کی وجہ سے تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ گھر پہنچتے ہی اماں کو سب لوگوں کی سیر کے لیے لے کر نکلے گا، لیکن وہاں تو نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ کبھی اللہ کی رحمت ہو تو خوشیاں بھی یوں پہم اور مسلسل آتی ہیں کہ لگتا ہے قطار لگائے کھڑی ہیں اور اب دروازے سے اندر آنے کو بےتاب ہو رہی ہیں۔ اس افراتفری میں وہ اماں سے یہ کیسے کہتا کہ وہ اس کے ساتھ چلیں؟ اماں تو مصلے پر بیٹھی دعا کر رہی تھیں۔ چند گھنٹے بعد حق نگر کی فضا میں پہلے نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز ابھری۔ حق نگر نام کے قصبے میں اور پاکستان کے بعد اس علاقے میں وہ پہلی ولادت تھی۔ زبیر بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ عبدالحق کے پاس آیا۔ صاحب مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ اسے سب کے لیے مبارک کرے، عبدالحق نے دل کی گہرائی سے کہا۔ وہ اس کے لیے بہت بڑی خوشی تھی۔ اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس کی پیدائش پر پتا جی کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ کیسا ہے وہ؟ کس کی صورت ہے؟ اس نے ہجانی لہجے میں کہا۔ میں نے کہاں دیکھا صاحب، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اسے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے اور آپ ہی اس کے کانوں میں آذان دیں گے اور آپ ہی اس کا نام رکھیں گے۔ پہلے وہ آپ کا ہے، بعد میں ہمارا۔ عبدالحق کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وفاداری کا یہ کیسا اٹوٹ رشتہ تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ محبت اور وفاداری مل کر کیسے دو آشتا ہو جاتی ہے۔ وہ زبیر کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حمیدہ، زرینہ اور نور بانو دروازے میں کھڑی تھیں۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں ماں؟ اندر چلے نا، اس نے حمیدہ سے کہا۔ نا پتر، پہلے تو اس کے کان میں آذان دے، پھر ہم اندر آئیں گے اور اسے دیکھیں گے۔ اور اس کے مسلسل اصرار کے باوجود حمیدہ نہ مانی تو وہ اندر چلا گیا۔ پہلے اس کی نظر رابعہ پر پڑی۔ وہ بے سود سو رہی تھی، جیسے کوئی شدید تھکن کے بعد سوتا ہے، اور اس کے چہرے پر سکون ہی نہیں، عجیب سا نور بھی تھا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، زبیر پیچھے کھڑا تھا۔ کیا بات ہے، آگے کیوں نہیں آتے تم؟ اس نے کہا۔ آپ اس کے کان میں اذان دیں تو میں آگے آؤں، میں اس سے پہلے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ عجیب محبت ہے، عجیب وفاداری ہے، عجیب منطق ہے۔ عبدالحق کو جھنجھلایا، مگر اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ اس نے رابعہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے ننھے سے بچے کو دیکھا جو ہاتھ اور پاؤں چلا رہا تھا۔ میں اسے کیسے اٹھاؤں؟ یہ تو اتنا سا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، اتنا نازک سا ہے یہ۔ کوئی بات نہیں صاحب، اٹھائیں گے تو سیکھ جائیں گے، اچھا ہے، مشق ہو جائے گی، زبیر بولا۔ عبدالحق شرما گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بڑی احتیاط سے کپڑے میں اچھی طرح لپٹے ہوئے بچے کو اٹھایا، غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ابھی یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ کس سے ملتا ہے۔ وہ تو بڑے کچے نقوش تھے، جیسے گیلی مٹی سے بنے ہوئے برتن سوکھنے سے پہلے ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب نے اسے بتایا تھا کہ بچے کے کانوں میں اذان کیسے دی جاتی ہے۔ اس نے بچے کے کان سے ہونٹ ملائے اور دھیمی آواز میں آذان دینے لگا۔ انداز ایسا تھا کہ کوئی تلقین کر رہا ہو۔ پھر اس نے بچے کی پیشانی اور دونوں رخساروں کو چوما اور زبیر کو پکارا۔ اب تو آ جاؤ زبیر بھائی۔ زبیر آگے آیا تو اس نے بچے کو اس کی گود میں دیا۔ زبیر چند لمحے بچے کی صورت دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ الحمدللہ، میرا بچہ مسلمان ہے، الحمدللہ۔ حمیدہ بھی دونوں لڑکیوں کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ وہ تینوں بچے کے ساتھ مصروف ہو گئیں۔ سب بہت خوش تھے۔ اب آپ اس کا نام رکھ دیں۔ ابھی اسی وقت زبیر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عبدالحق سوچتا رہا، ایسے کیسے نام رکھا جا سکتا ہے؟ اس نے بے بسی سے سوچا، مگر اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک نام آ گیا۔ تو اس کا نام ہے ساجد، ساجد زبیر،
اور یہ انشاءاللہ اپنے رب کے حضور بہت سجدے کرنے والا ہوگا۔ یہ آپ کا مجھ پر ایک اور احسان ہے صاحب۔ اچھا چلو مٹھائی کا بندوبست کرنا ہے، پورے علاقے میں مٹھائی تقسیم کریں گے ہم۔ خوشی کے ہر نئے کھلنے والے دروازے کے پیچھے ایک نئی خوشی کا دروازہ تھا۔ ننھا ساجد عبدالحق کے لیے حیران کن حد تک بہت بڑی خوشی تھا، شاید اس لیے کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی بچہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا بچہ تھا۔ اسے پہلی ہی نظر میں اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس کے لیے خاص طور پر وقت نکالتا، اس کی نزاکت سے اسے بہت ڈر لگتا تھا، اسی لیے وہ اسے گود میں نہیں لیتا تھا۔ البتہ وہ تمام وقت بیٹھ کر اسے تکتا رہتا۔ تو یہ ہے نئی زندگی کا آغاز، اللہ کا کرم، وہ سوچتا۔ اسے پتا جی کی ڈائری کے حوالے سے سورۃ الواقعہ کی آیات یاد آئیں۔ تم نے اسے پیدا کیا ہے یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ اور ساجد کے حوالے سے پہلی بار پروردگار کا مفہوم سمجھ رہا تھا۔ پالنے والا، پہلے پیدا کرنے والا، اور پھر پالنے کی صفت میں صرف اللہ کی ہے۔ وہ نہ پالے تو کوئی بچہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس ننھے سے بچے کو دیکھتا، اسے احساس ہوتا کہ یہ بچہ کتنا بے بس ہے، ہاتھ پاؤں چلانے، رونے، مسکراہٹ اور پیشاب پخانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی تکلیف، اپنی کوئی ضرورت نہیں بتا سکتا، پھر بھی اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اسے رابعہ پر بھی حیرت ہوئی تھی، وہ نہ جانے کیسے بچے کی ہر ضرورت سمجھ لیتی تھی۔ یہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ پوچھتا۔ اسے بھوک لگی ہے، رابعہ کہتی۔ میں ابھی سے دودھ پلا کر لاتی ہوں صاحب۔ پھر عبدالحق کو بچے کی طمانینت بھری آواز سنائی دیتی، جس سے خلوصی چھلک رہی ہوتی اور وہ رونا موقوف ہو چکا ہوتا۔ عبدالحق نے سوچا شاید بچے صرف بھوک کے اظہار کے لیے روتے ہیں، لیکن ایک دن اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس روز ننھا ساجد بلک کر رو رہا تھا۔ آپا اسے دودھ پلا دو نا۔ رابعہ بچے کے پاس آئی۔ چند لمحے کے بعد اس نے کہا، یہ بھوک کا رونا نہیں ہے صاحب، اسے کوئی تکلیف ہے۔ عبدالحق یہ سن کر تڑپ گیا۔ تو چلو ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ رابعہ ہنسنے لگی۔ نہیں صاحب، اسے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بچے کے جسم کے مختلف حصوں پر ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ ڈال کر جیسے کچھ جانچنے لگی۔ پیٹ پر دباؤ پڑتے ہی بچہ خاموش ہو گیا۔ پتہ چل گیا صاحب، اس کے پیٹ میں درد ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ دیکھے نا، پیٹ پر دباؤ ڈالنے سے اسے آرام ملا اور یہ چپ ہو گیا۔ تو اب ڈاکٹر صاحب؟ ارے نہیں ڈاکٹر صاحب، ابھی اسے پھکی دوں گی اور یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں یہ سب کیسے پتہ چل جاتا ہے آپا کہ کب کس وجہ سے یہ رو رہا ہے؟ رابعہ شرما گئی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا بھائی، بس دل کو نہ جانے کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ دل سب کچھ جانتا جو ہے، عبدالحق نے سوچا۔ دل ہی تو حق شناس ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ رجوع کرنے والا ہو، اور بچے کے معاملے میں ماں سے زیادہ سچا دل کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اس کا دل رجوع کرنے والا نہ ہو تو بھی اللہ اس پر حکومت اتارتا رہتا ہے، کیونکہ وہ پروردگار ہے، اور بچے کو پالنا اور بڑا کرنا اس نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ عبدالحق ساجد کو دیکھتا اور پھر اپنے بارے میں سوچتا، میں بھی ایسا ہی رہا ہوں گا، بے بس اور لاچار۔ اپنی کوئی ضرورت پوری کرنا تو کیا، اس کے بارے میں کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں ہوں گا۔ پھر میں بڑا ہوا، میں نے چلنا سیکھا، بولنا سیکھا، اللہ بتدریج مجھے طاقت عطا فرماتا رہا، میرا قد، میرا جسم، میرے تمام اعضاء تناسب کے ساتھ بڑھتے رہے۔ اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ کتنا بڑا کرم ہے اس کا۔ ساجد کا عقیقہ بھی بڑی دھوم دھام سے ہوا۔ اب عبدالحق کو ایک اور خوشی کا کھلا ہوا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اب نور بانو سے اس کی شادی کچھ ہی دنوں کی بات تھی۔ یہ خیال آتے ہی نور بانو کا تصور کا ٹوٹا ہوا سلسلہ پھر سے جڑ گیا، لیکن ساجد سے اس کا تعلق پھر بھی قائم رہا۔ وہ اس کے لیے خاص طور سے وقت نکالتا تھا۔ رابعہ بچے کو دودھ پلا کر اس کے کمرے میں لاتی اور اس کے پاس چھوڑ کر چلی جاتی۔ وہ بیٹھا بچے کو تکتا اور سوچتا رہتا، اس کے حوالے سے زندگی کو اور اللہ کی عنایات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا۔ وہ سوچتا انسان اور درخت میں کتنی مماثلت ہے، بلکہ فصلوں میں بھی۔ دونوں کا آغاز بیج سے ہوتا ہے، پھر دونوں ننھے سے کلے کی طرح اگتے ہیں اور ذرا سی ہوا غذا میں ذرا سی کمی سے مرجھا جاتے ہیں۔ اس کی نگہداشت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بے شک پالنے والا اللہ ہے، اس کی مرضی ہوگی تو کلا اور بچہ دونوں بڑے ہوں گے۔ کلا تناور درخت بن جائے گا، بچہ جوان مرد۔ اللہ نے سسٹم بنایا، نظام قائم کیا،
نہ براہ راست درخت پیدا فرمایا اور نہ جوان مرد اور عورت۔ تو بے بسی کے اس عرصے میں نگہداشت کے لیے اس منتظم اور مسبب الاسباب نے ماں باپ کو اور کسان کو یہ ذمہ داری سونپی، اور یہاں کیونکہ صرف فرض شناسی کافی نہیں تھی، اسی لیے اپنی جانب سے محبت سونپی۔ اللہ ودود ہے، محبت کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ اس محبت کا بقدر ضرورت ایک حصہ اس نے ماں کو اور باپ کو اور کسان کو ودیعت فرما دیا۔ بقدر ضرورت تو سب سے زیادہ محبت ماں کو ملی، نرمی ہی نرمی، گداز ہی گداز، کیونکہ ہمہ وقت اسے بچے کی نگہداشت، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا تھا۔ اس کی آغوش کی محبت بھری حدت سے بچے کو زندگی کی توانائی ملنی تھی، تو ماں بچے کے لیے صرف اور صرف محبت بن گئی۔ باپ کو اس کی مادی ضروریات کے وسائل فراہم کرنے تھے۔ اس کی محبت بہت عملی نوعیت کو ملی، اور اس میں سختی بھی تھی، کیونکہ بچے کے بڑے ہونے پر تربیت اس کی ذمہ داری تھی۔ ماں کو تو صرف لاڈ پیار کرنا تھا، باپ کو تربیت بھی کرنی تھی اور بچے کو سیدھے راستے پر چلانا بھی تھا۔ عبدالحق کو اپنے پتا جی کی محبت یاد آئی۔ اس نے سوچا باپ کی محبت ماں کی محبت سے بہت تھوڑی سی کم ہوتی ہوگی۔ فرق ضرورت کے مطابق بنیادی نوعیت کا تھا۔ ماتا جی اسے بہت لپٹا کر پیار کرتی تھی، کھل کر محبت کا اظہار کرتی تھی، جبکہ پتا جی محبت شدید کرتے تھے لیکن اظہار کم کرتے تھے۔ پھر ایک رات انہوں نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف بھی کیا، شاید اس لیے بھی کہ ماتا جی کے دیہانت کے بعد انہیں اس کے لیے ماں کی محبت بھی مل گئی تھی۔ یہ طے ہے کہ محبت اللہ کی صفات اور اللہ کا احسان ہے۔ وہ اپنی مخلوقات سے جتنی محبت کرتا ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ زمین پر ماں کی اولاد سے محبت اللہ کی محبت کا محض پرتو ہے۔ دہلی میں اردو کے استاد نے یہی بات کہی تھی، محبت کسی کی بھی ہو، کسی سے بھی ہو، اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ محبت کو ہر پل جانچنا چاہیے، کیونکہ محبت کا دھوکہ بہت عام ہے۔ بعض اوقات تو محبت کرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے محبت نہیں ہے، محبت بے غرض ہوتی ہے۔ اس کا معدہ صرف محبت کرنا ہوتا ہے، غیر مشروط طور پر۔ بعض لوگ ہوس کو محبت کا نام دے کر رسوا کرتے ہیں، اور بعض لوگ نادانستگی میں ایسا کرتے ہیں۔ محبت بے غرض ہوتی ہے، اس کا معدہ صرف محبت کرنا ہوتا ہے، غیر مشروط طور پر۔ بعض لوگ ہوس کو محبت کا نام دے کر رسوا کرتے ہیں، اور بعض لوگ نادانستگی میں ایسا کرتے ہیں۔ اور مولوی صاحب نے کہا تھا، شیطان کا خاص کام ہر اچھی چیز میں، ہر نیک عمل میں خرابی پیدا کرنا اور خلل ڈالنا ہوتا ہے۔ اس کے طریقے بے حد متنوع ہوتے ہیں۔ وہ عبادت میں بھی خلل ڈالتا ہے، کبھی عبادت کے دوران فاسد خیالات ذہن میں ڈال کر، اور کبھی عبادت کے غرور میں مبتلا کر کے۔ ایسا ہی محبت کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی محبت کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، آدمی کو روح سے جسم کی طرف لے جا کر، یہاں تک کہ محبت نہیں رہتی، ہوس ہو جاتی ہے۔ انہوں نے صلاحیتوں کے سلسلے میں بھی مثالیں دی تھیں۔ اللہ نے کسی کو بہت اچھی آواز، بہت اچھا لہن دیا، شیطان اسے قرآن کی قرأت سے ہٹا کر گانے بجانے کی طرف لے گیا۔ کسی کو شاہ زوری عطا فرمائی کہ وہ حق کی خاطر ظلم سے لڑے، اور شیطان نے اسے بندگان خدا پر ظلم کرنے پر لگا دیا۔ کسی کو لکھنے کی صلاحیت دی کہ وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، اور شیطان نے اسے فحاشی لکھنے پر لگا دیا۔ مولوی صاحب کہتے تھے کہ بندے کو ہر لمحے شیطان کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے، اور ہر پل خود سے باخبر رہنا چاہیے۔ بچانے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ ان بندوں کی خاص طور پر حفاظت کرتا ہے جو ہر وقت چوکنا رہتے ہیں۔ عبدالحق نوربانو کے لیے اپنی محبت کو بہت پہلے جانچ چکا تھا۔ وہ اللہ کی دی ہوئی سچی محبت تھی۔ اب اس میں جو تبدیلی آئی تھی وہ اس کے نزدیک فطری تھی، لیکن وہ اس امکان کو رد نہیں کر سکتا تھا کہ شیطان اس میں دخل دے رہا ہے۔ شیطان تو اس کی نماز میں بھی خلل پیدا کر رہا تھا، اور خلل بھی صرف نوربانو کے حوالے سے تھا۔ گویا نوربانو اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے سکون کا سانس لیا۔ اب یہ مسئلہ حل ہونے ہی والا تھا، شادی ہی اس مسئلے کا حل تھی۔ مگر اسے مولوی صاحب کی ایک بات سے بہت ڈر لگتا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، محبت اللہ کی عطا ہے اور ہوس شیطان کا فساد، دونوں میں فرق کرنا کچھ دشوار نہیں،
لیکن محبت کی طرف سے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ جو محبت آدمی کو خدا کی یاد اور اس کے خوف سے غافل کر دے وہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ماں بھی اگر اولاد کو بغاوت کرتے دیکھے اور اسے اس سے نہ روک پائے تو اس پر ترک محبت لازم ہے، نہیں تو وہ اللہ کے آگے جواب دہ ہوگی۔ اللہ سے انکار کرنے پر تو سب رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کی مثال ہر وقت سامنے رکھی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں بھی مثال ہیں۔ عبدالحق جھرجھری لے کر رہ گیا۔ وہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اچھو میاں کی بے معنی اور بے مصرف زندگی کو بالکل اچانک ایک مفہوم، ایک مقصد مل گیا تھا۔ وہ اسی پر سوچتے اور حیران ہوتے۔ پہلی بار انہیں اللہ کا اور اس کی رحمت کا ادراک ہوا تھا۔ ان کی زندگی میں اللہ کے نام کا کوئی خار کبھی نہیں رہا تھا۔ وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئے، عیش میں پرورش پائی۔ زندگی محض ایک تفریح تھی۔ دوست کوئی نہیں تھا، مصاحب بے شمار تھے۔ تعریف اور خوشامد کے سوا ان کے کان میں کوئی بات نہیں پڑتی تھی۔ 16 سال کی عمر میں ماں اور باپ دونوں سے محروم ہو گئے، لیکن انہیں کسی کمی کا احساس نہیں ہوا۔ ہر خواہش پوری کرنے والی اور عزت کرنے والی دولت جو ان کے پاس تھی، بس اماں جان کی موت کے بعد تو وہ مادر پدر آزاد ہو گئے۔ دوست نما مصاحبوں نے انہیں تماش بینی کی لت لگا دی۔ صرف 12 سال میں اپنی تمام دولت بازار میں جھونک کر وہ خلاص ہوئے۔ صاحب مصاحب سب مصاحب ساتھ چھوڑ گئے، عزت نہیں رہی اور وہ نیلم بائی کے کوٹھے پر پڑے رہے۔ اب اس بات کو بھی 22 سال یعنی زندگی کے 50 سال گزر گئے، مگر اب ان کی زندگی میں اللہ آ گیا۔ وہ سوچتے اور حیران ہوتے، کیسا سنگین جرم سرزد ہوا تھا ان سے۔ ان کے اس عمل میں کوئی مثبت پہلو نہیں تھا، لیکن اس کے نتائج ششندر کر دینے والی حد تک مثبت نکلے تھے۔ اسی پر تو وہ اللہ کے قائل ہوئے تھے۔ وہ اپنے جرم کے نتائج سے ڈر کر بھاگے تھے۔ انہیں ایک ایسا ٹھکانہ بھی مل گیا تھا جہاں وہ پہلے کی نسبت 1000 گنا عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن کوئی طاقت انہیں دوبارہ کوٹھے پر لے آئی۔ وہ اپنے جرم کی بدترین سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے، لیکن وہاں انہیں ملا کیا؟ انعام، اور وہ بھی بہت بڑا۔ نادرہ کی وہ پہلے ہی سے عزت کرتے تھے، لیکن ان کے اس جرم سے درگزر کر کر تو اس نے ان کا دل ہی جیت لیا تھا۔ وہیں سے تو انہیں اللہ کا خیال آیا۔ اس مظلوم لڑکی کے درگزر سے انہوں نے اللہ کی مغفرت کو سمجھا تھا۔ انہوں نے سوچا، اگر انسان اللہ کی مخلوق ایسے معاف کرنے والی ہے تو اللہ کیسے معاف کرنے والا ہوگا؟ بلکہ پھر انہوں نے یہ بھی سمجھ لیا کہ نادرہ کا درگزر بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے اور اللہ کی مغفرت کا مظہر ہے۔ پھر جو اگلی صبح ہوا، اس کے بعد وہ جیسے نادرہ کے غلام ہو گئے۔ وہ 22 برس سے کوٹھے پر تھے، لیکن اپنے طور پر وہ آزاد تھے۔ غلامی انہوں نے قبول نہیں کی تھی، چاہے کوئی بھی کچھ سمجھے۔ انہوں نے اپنے اندر کی عزت اور وقار کو بچانے کے لیے بے غیرتی اور بے وقاری کی یہ زندگی اپنی مرضی سے قبول کی تھی، اور اپنے اندر کی اس عزت اور وقار کو بس وہی جانتے تھے۔ کوٹھے پر وہ غلامی انہوں نے اپنی مرضی سے قبول کی تھی، سو اپنے تئیں وہ آزاد تھے۔ جبھی تو وہ اس دن نیلم بائی کے سامنے تن کر کھڑے ہو گئے تھے، مگر نادرہ نے انہیں خرید لیا تھا اور اللہ نے انہیں اپنی رحمت اور مغفرت کا قائل کر لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ یہ بات کیسے نہ سمجھتے کہ عزت اور ندامت اللہ کے اختیار میں ہیں اور وہ جسے چاہے دے دیتا ہے۔ ان جیسے ذلیل کو ایک ذلت ناک جرم کے بعد نہ صرف بے غیرتی سے بچایا بلکہ الٹا عزت عطا فرما دی تھی۔ سو انہوں نے بنیادی طور پر اللہ کی غلامی کا اعتراف کیا اور نادرہ کے احسان کے صلے میں خود کو اس کا اور ارجمند کا سرپرست مقرر کیا تھا۔ محبت کی انہیں پہچان تھی۔ ماں باپ کے بعد پہلی بار انہیں محبت ملی تھی۔ آزادی کی نعمت کے ادراک کے بعد وہ قید آسان نہیں تھی۔ بار بار ان کا جی چاہتا کہ وہ بس داتا دربار جائیں اور وہیں کے ہو رہیں، لیکن زندگی میں پہلی بار کسی نے ان پر احسان کیا تھا اور پہلی بار کسی کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ ساری عمر اپنی ذات کا مرکز وہ خود رہے تھے۔ بڑی خود غرض زندگی گزاری تھی انہوں نے، اب اس کا کفارہ ادا کرنا تھا۔ وہ نادرہ اور ارجمند کو یہاں چھوڑ کر کیسے نکل سکتے تھے؟ جب کوٹھے سے نکل کر بھاگنے کی کوشش زور کرتی تو وہ خود کو روکتے، سوچتے کہ اگر اماں جان 2-4 سال اور جی لیتی تو ان کی شادی یقیناً کراتی
اور شادی ہوتی اور اللہ نے انہیں بیٹی دی ہوتی تو وہ نادرہ جیسی ہوتی، تو وہ اس بیٹی کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ اس پر ان میں ایک امنگ پیدا ہوئی، وہ نادرہ اور ارجمند کو لے کر بھی تو یہاں سے جا سکتے ہیں، مگر سوال یہ تھا کہ لے کر جائیں گے کہاں؟ داتا دربار ان کے لیے تو ٹھیک تھا، لیکن بیٹیوں کو گھر کی چار دیواری ہی راس آتی ہے، پہلے ان کے لیے گھر کو بندوبست کرنا ہوگا، مگر کیسے؟ جواب تھا محنت مزدوری کر کے۔ وہ اس کمرے کی طرف چلے گئے جہاں نادرہ ارجمند کو قرآن پاک پڑھا رہی تھی۔ نادرہ نے ان کی بات سنی اور ارجمند کو چھٹی دے دی۔ تم جا کر یہ دہراؤ بیٹا، ہم نواب صاحب سے کچھ بات کر لیں۔ ارجمند خاموشی سے دور جا بیٹھی اور پڑھنے لگی۔ یہ آسان نہیں ہے نواب صاحب، نادرہ نے ان سے کہا۔ اب اکیلے میں وہ انہیں نواب صاحب کہتی تھی۔ ایسا ہوتا تو میں جان پر کھیل کر بھی یہاں سے نکل جاتی، مرنا بھی میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیے نواب صاحب، میں تو تباہ ہو چکی، اس کا غم نہیں کہ تقدیر میں یہی لکھا تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے اگر میں ارجمند کو بچانے میں کامیاب ہو گئی تو میری بربادی کا ازالہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے بھی تو یہاں سے نکلنا ضروری ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے نواب صاحب، نادرہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ میں باہر سے اندر آئی ہوں تو باہر کی ایک جھلک دیکھ آئی ہوں، اور بڑی ہی ڈراؤنی تھی وہ۔ میں اندازہ لگا سکتی ہوں باہر کیا کچھ ہوتا ہے اور کتنا کچھ ہو سکتا ہے، مگر جب تم اکیلی تھی اور اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ مجھے ایک گھر دے سکتے ہیں لیکن دوسروں سے عزت نہیں دلوا سکتے مجھے۔ میں تو رسوائی کا شکار ہوں۔ اس شہر میں کتنے لوگ ہوں گے جو اس کوٹھے کے حوالے سے مجھے جانتے ہوں گے، وہ تو مجھے وہی درجہ دیں گے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ دنیا کے لیے اب میں ہمیشہ ایک طوائف رہوں گی، تو میرے ساتھ رہنے میں ارجمند کو کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ اچھو میاں کے لیے سوچ کے نئے دروازے کھل گئے۔ جو نادرہ کی صورتحال تھی وہی ان کی بھی تھی۔ وہ محنت مزدوری کر کے عزت سے رہنا چاہیں، مگر شہر کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے لیے وہ پان بیڑی سگریٹ بلکہ شراب بھی لاتے رہے ہیں۔ وہ جب بھی اور جہاں بھی انہیں دیکھیں گے تو انہیں اسی مقام پر رکھیں گے، وہ کبھی ان کو عزت نہیں کر دیں گے۔ اچھو میاں کو کبھی عزت کی پرواہ رہی بھی نہیں تھی، اب ہوئی تو ان پر یہ راز کھلا کہ بدن پر گندگی لگ جائے تو اسے دھویا صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ساکھ پر جو داغ لگ جائے وہ عمر بھر کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن اس کے بندے کبھی معاف نہیں کرتے۔ انہیں احساس بھی ہوا کہ نادرہ ان سے زیادہ سمجھدار بلکہ عقل مند ہے۔ اس کا مطلب ہے ارجمند کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے سب کچھ سوچنے کے بعد کہا۔ نادرہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ بظاہر تو ایسا ہی ہے، لیکن میں اللہ سے ہر وقت دعا کرتی ہوں اس کے لیے۔ مگر کوئی امکان بھی ہے تمہارے سامنے؟ بس مجھے لگتا ہے اللہ کے حکم سے کوئی فرشتہ، رحمت کا فرشتہ آئے گا اور میں ارجمند کو اسے دے دوں گی۔ اس کے بعد میں یہ نہیں چاہوں گی کہ میرا یا میری بدنصیبی کا سایہ بھی اس پر پڑے۔ مگر تم تو یہاں اجنبی ہو، ہندوستان سے آئی ہو، یہاں تمہارا کوئی جاننے والا بھی نہیں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے نواب صاحب، نادرہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ میرا دل کچھ اچھا ہی ہوگا، مگر مجھے بوا سے بنا کر رکھنی چاہیے، اور آپ بھی ایسا کریں۔ بوا کو آپ کے اور ہمارے تعلق کی گہرائی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اچھو میاں نے سوچا بات معقول ہے، اب وہ خیال رکھیں گے۔ ساتھ ہی انہیں ایک اور خیال آیا، وہ داتا دربار جائیں تو دھل کر پاک ہو کر کیوں نہ جائیں، ساتھ کچھ اچھا لے کر جائیں۔ انہوں نے نادرہ سے کہا، بیٹیا ایک احسان کرو گی مجھ پر؟ نادرہ نے حیرت سے انہیں دیکھا، پہلی بار انہوں نے اسے بیٹیا کہا تھا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ پردیس میں اس قسم پرسی کے عالم میں اللہ نے اسے ایک رشتہ عطا فرمایا، پھر مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ ضرور کرم کرے گا، بیٹی کہتے ہیں اور احسان کی بات کرتے ہیں۔ اس نے شکایتی لہجے میں کہا، آپ تو حکم کریں، مجھے قرآن پڑھنا سکھا دو، یہ تو سعادت ہوگی میرے لیے۔ میں تو سوتی ہی فجر پڑھ کر ہوں، آپ صبح سویرے اٹھیں، میں آپ کو قرآن بھی پڑھاؤں گی اور نماز بھی۔ آپ تو باہر جا کر جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں، مجھے تو 5 نمازیں نصیب ہی نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن بوا کو پتہ نہ چلنے دیجیے گا۔ اچھو میاں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کوٹھے پر بالکل نئے معمولات کا آغاز تھا۔ رابعہ کو 40 دن ہو گئے تو اس کا نارمل زندگی کا آغاز ہو گیا۔ حمیدہ نے اسی دن عبدالحق کو بلایا۔ اب تمہاری اور نور بانو کی شادی کی تاریخ رکھنی ہے۔ عبدالحق اندر سے خوش ہو گیا۔ جو تمہاری مرضی اماں،
اور اس کے بعد 1 ماہ کی بعد تاریخ ڈاکٹر صاحب کو دے دیں گے۔ ٹھیک ہے اماں، لیکن میں اس سے پہلے تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ تو دکھا دے پتر، ایسے نہیں، اس کے لیے ہمیں سفر کرنا ہوگا۔ کہاں جانا ہے؟ لاہور، عبدالحق نے کہا۔ پر تم فکر نہیں کرو، میں نے گاڑی بھی لے لی ہے۔ حمیدہ کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، لیکن اس نے کہا، زبیر اور رابعہ بھی چلیں گے نا؟ ہاں اماں، کیوں نہیں، اور نور بانو اور زرینہ وہ بھی چلیں گی۔ عبدالحق نے کہا، لاہور لے جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کی شادی کے لیے جو کچھ خریدنا ہے وہاں تمہاری مرضی سے خرید لیا جائے اور وہ دونوں بھی خریداری میں شریک ہوں۔ بس تو تاریخ وہاں سے واپسی پر طے کریں گے۔ اب حمیدہ نے فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے اماں، عبدالحق نے کہا۔ وہ خوش تھا کہ نور بانو کے ساتھ ایک اور سفر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ پک اپ میں اس نے یہی سوچ کر خریدی تھی کہ پوری فیملی اس میں سفر کر سکتی تھی۔ پہلے تو گاڑی ہی حمیدہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی، بلکہ حمیدہ کیا، سبھی بہت خوش ہوئے۔ حمیدہ بار بار کہتی، اللہ، سفر اتنا آسان بھی ہو سکتا ہے بھلا؟ لیکن سفر بہرحال طویل تھا۔ حمیدہ کو تھکن ہوئی تو زرینہ درمیانی نشست سے پچھلی نشست پر زبیر اور رابعہ کے ساتھ جا بیٹھی۔ حمیدہ نور بانو کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ راستے میں ایک جگہ رک کر انہوں نے کھانا کھایا جو وہ لوگ اپنے ساتھ لائے تھے، ہوٹل کی چائے پی اور کچھ دیر آرام کیا۔ پھر دوبارہ سفر شروع ہوا اور اب ان کی منزل لاہور تھی۔ کھانے کے بعد عبدالحق نے حمیدہ کو مسعود صاحب کے اور ان کی عنایات کے بارے میں بتایا۔ میں انہیں چچا جان کہتا ہوں اماں، اس نے کہا، اور یہ سمجھ لیجیے کہ وہ بھی ہمارے لیے گھر کے لوگوں جیسے ہیں۔ ٹھیک ہے پتر، اللہ اسی طرح لوگوں کو لوگوں سے ملاتا ہے، حمیدہ نے کہا۔ پر تم مجھے کچھ دکھانے کی بات کر رہا تھا۔ عبدالحق مسکرایا۔ ایک تو یہی گاڑی تھی اماں جس میں تم سفر کر رہی ہو، دوسری چیز لاہور میں ہے، وہ تم دیکھ لو گی۔ کچھ بتا تو صحیح۔ بتانے میں وہ مزہ نہیں اماں جو دیکھنے میں آئے گا، خود ہی دیکھ لینا۔ لاہور میں عبدالحق کا جی چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو سب سے پہلے اپنے بنگلے پر لے جائے، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا۔ پہلے مسعود صاحب کے ہاں حاضری دینی ضروری تھی، اور مسعود صاحب کو پتہ چلا کہ وہ سیدھے آئے ہیں تو ان کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ تم نے تو میرا مان بڑھا دیا بیٹا، انہوں نے عبدالحق سے کہا۔ مجھے احساس ہے تم ان لوگوں کو بھی بنگلہ دکھانے کے لیے بےتاب ہو رہے ہوگے۔ بنگلہ کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا چچا جان، اور بنگلہ خود کیا ہے، وہ تو آپ کے دم سے ہے۔ مسعود صاحب نے محبت سے اسے لپٹا لیا۔ ذرا سی دیر میں سب لوگ گھل مل گئے، لگتا تھا برسوں کی جان پہچان ہے۔ مسعود صاحب کی بیگم اور ان کے بچے بھی بہت خلیق تھے، زرینہ سے تو وہ لوگ پہلے ہی سے واقف تھے۔ مسعود صاحب حمیدہ کو باجی کہہ رہے تھے۔ یہ لوگ شام کو پہنچے تھے۔ رات کا کھانا بہت پرتکلف تھا۔ کھانے کے بعد عبدالحق نے مسعود صاحب سے اجازت چاہی تو وہ بولے، نہیں بیٹے، رات تو تم یہیں قیام کرو، صبح ناشتے کے بعد پھر چلیں گے، جو حکم آپ کا۔ عبدالحق نے خوش ہو کر کہا، میں تمہاری بےتابی کو سمجھتا ہوں، لیکن یہ تاخیر بھی تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ اور اگلے روز وہ بہتری بھی عبدالحق کی سمجھ میں آ گئی۔ بنگلے پر تمام انتظامات مکمل تھے، ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، اور نوکروں نے بنگلے کو اچھی طرح جھاڑ پوچھ ڈالا تھا۔ آج رات کا کھانا آپ لوگ ہمارے ساتھ کھائیں گے، عبدالحق نے چپکے سے مسعود صاحب سے کہا۔ یہ زیادتی ہوگی، ابھی بچوں کی تھکن پوری اتری نہیں ہے اور تم ان پر بوجھ لاد رہے ہو۔ رات کی نیند لے کر سب تازہ دم ہو چکے ہیں چچا جان، عبدالحق نے ہنستے ہوئے کہا، اور اگر کچھ تھکن رہ بھی گئی ہے تو وہ آپ کا تحفہ دیکھ کر دور ہو جائے گی۔ یہ تو تمہاری محبت ہے کہ اپنی ملکیت کو میرا تحفہ کہہ رہے ہو، آئیے گا ضرور۔ عبدالحق نے گاڑی بنگلے کے سامنے رکوائی اور پلٹ کر پیچھے بیٹھی حمیدہ کو دیکھا۔ اس بنگلے کو دیکھیں ماں، کیسا لگ رہا ہے؟ حمیدہ نے سر گھما کر جائزہ لیا۔ اسے بنگلہ کہتا ہے پتر، یہ محل ہے، محل۔ اگر یہ تمہیں مل جائے تو؟ میرے لیے تو محل اور جھونپڑی برابر ہیں پتر۔ ہاں، یہ تجھے مل جائے تو بہت خوشی ہوگی مجھے۔ اندر سے چل کر دیکھیں اماں، عبدالحق نے کہا۔ کیا پتا اندر سے ایسا نہ ہو، پتہ نہیں کس کا ہو۔ ارے نہیں اماں، ابھی تو یہ خالی پڑا ہے، مسعود صاحب کے ایک دوست کا ہے، ہم اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بولو اماں، دیکھنا ہے؟ دیکھ سکوں تو کیوں نہ دیکھوں۔ حمیدہ کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ عبدالحق کے اشارے پر یعقوب نے ہارن دیا۔ چند لمحے بعد گیٹ کھول دیا گیا، گاڑی اندر پورچ کی طرف بڑھی۔ صادق گیٹ کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔
یہ شاید ہمیں روکنا چاہتا ہے پتر، حمیدہ نے معصومیت سے کہا۔ ابھی دیکھ لینا اماں۔ اور گاڑی رکتے ہی صادق نے عبدالحق کو سلام کیا۔ عبدالحق نیچے اترا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا۔ بنگلہ آئینے کی طرح چمکا دیا ہے صاحب، ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ یعقوب نے اتر کر دروازہ کھولا اور سب لوگ نیچے اتر آئے۔ صادق اپنے بیوی بچوں کو بلانے کے لیے سرورٹ کوارٹر کی طرف دوڑ گیا۔ عبدالحق حمیدہ کی طرف مڑا۔ آؤ اندر چلیں اماں۔ لیکن حمیدہ تو سحرزدہ سی لون کو دیکھ رہی تھی، اور ایک حمیدہ ہی کیا، سبھی لوگ لون کو محبوط ہو کر دیکھ رہے تھے۔ عبدالحق نے لون کی طرف دیکھا تو خود بھی دیکھتا ہی رہ گیا۔ لون کی شکل بالکل ہی بدل گئی تھی۔ ہر طرف لہراتی ہوئی گھاس نظر آ رہی تھی، سلیقے سے بنی ہوئی کیاریوں میں رنگا رنگ پھول جھپ دکھا رہے تھے۔ ایک مالی پائپ ہاتھ میں لیے پانی دے رہا تھا۔ صادق اپنی بیوی کے ساتھ آ گیا۔ صادق نے آواز لگائی، رمضان ادھر آ جا، صاحب آئے ہیں۔ رمضان نے پائپ رکھا اور ان کی طرف چلا آیا۔ تم نے تو کمال کر دیا رمضان، عبدالحق نے کہا، اتنا خوبصورت بنا دیا باغیچے کو۔ آپ کو اچھا لگا صاحب، میری محنت وصول ہو گئی، مگر صاحب اس میں میری خوشی بھی ہے، مجھے زمین سے اور پھول پودوں سے بہت محبت ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، عبدالحق نے اسے کہا اور پھر حمیدہ کی طرف مڑا۔ اب اندر چلیں اماں۔ ارے یہاں تو جھولے بھی لگے ہیں اور اتنے اچھے، حمیدہ نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ عبدالحق کو جھنجھلاہٹ ہونے لگی، اسے بنگلہ دکھانے کی بےتابی ہو رہی تھی، اور یہاں سب لون میں الجھے ہوئے تھے۔ اماں اب اندر چلیں، اس نے حمیدہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ہم یہاں کچھ دیر نہیں بیٹھ سکتے پتر، حمیدہ نے کہا۔ ہاں بھائی، ہمیں جھولا بھی جھولنا ہے، زرینہ بولی۔ شام کو بیٹھیں گے لون میں، اور پھر جو جی چاہے کر لینا، ابھی تو دھوپ ہے یہاں، عبدالحق نے کہا اور چپکے سے نور بانو کی طرف دیکھا، جو گم تم جیسے کسی شہر میں ہو۔ شام کو ہم یہاں کہاں ہوں گے؟ حمیدہ نے حسرت سے کہا۔ کیوں نہیں اماں، تم کہو تو ہم 3-4 دن یہیں رک جائیں گے۔ نہ پتر، کسی پرائے گھر میں مجھے نہیں رکنا، پرائے محل سے اپنی کٹیا بھلی۔ اچھا چلو، شام تک تو رک جانا، شام کو اس باغیچے میں بہت اچھا لگے گا۔ آؤ اب اندر چلو، بنگلہ تو دیکھ لو۔ کوئی بھی لون چھوڑ کر جانے کے موڈ میں نہیں تھا، بس عبدالحق کے لحاظ میں وہ کھلے صدر دروازے سے بنگلے میں داخل ہوئے۔ تب انہیں پتہ چلا وہاں لون جیسی بے شمار حیرتیں ان کی منتظر ہیں۔ وہ حیرت سے ایک ایک کمرہ دیکھتے پھرے، وہاں کی آرائش بھی ان کے لیے حیران کن تھی، ہر چیز خوبصورت، سب کچھ آرام دہ، اور کچن دیکھ کر رابعہ اور زرینہ کی چیخیں نکل گئیں۔ اتنا بڑا باورچی خانہ! زرینہ چلائی، پر یہ چولہے تو اوپر ہیں اور عجیب ہیں، لیکن اس طرح پکانے میں تھکن بھی نہیں ہوگی، نور بانو نے پرخیال لہجے میں کہا۔ پر یہ الماریاں کیسی ہیں؟ رابعہ نے سوال اٹھایا۔ ان میں مسالے اور دوسری چیزیں رکھی جاتی ہوں گی، نور بانو بولی۔ عبدالحق کو اس کی فراست پر خوشی ہوئی۔ ایک بیڈ روم دیکھتے ہوئے عبدالحق نے حمیدہ سے کہا، اماں یہ تمہارا کمرہ ہو تو کیسا لگے؟ میرا اپنا کمرہ بہت اچھا ہے پتر، میں کسی اور کی چیز پر کیوں نظر رکھوں؟ عبدالحق نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس مسکرا دیا۔ حمیدہ نے کمرے سے ملحق باتھ روم دیکھا تو پوچھا، یہ کمرے میں دوسرا کمرہ کیسا ہے؟ یہ غسل خانہ ہے اماں، اور سینڈاس۔ حمیدہ نے ٹائل لگے اس کمرے کو حیرت سے دیکھا اور بے یقینی سے بولی، غسل خانہ اور سنڈاس؟ ہاں اماں۔ عبدالحق نے اسے شاور کھول کر دکھایا، بس اس کے نیچے کھڑے ہوئے اور نہا لیے، اور یہ ٹب ہے، اس میں پانی بھرا اور لیٹ گئے، ہے نا آرام ہی آرام؟ اور اماں سردی ہو تو گرم پانی بھی آئے گا نل میں۔ زندگی بھر کی تمام حسرتیں سمٹ کر حمیدہ کی آنکھوں میں آ گئیں۔ بہت خوبصورت ہے پتر، پر یہ تو بتا، اتنے صاف ستھرے غسل خانے میں سنڈاس کا کیا کام؟ اور سنڈاس ہے کہاں؟ عبدالحق نے اسے کموڈ دکھایا۔ یہ ہے، اس پر کرسی کی طرح بیٹھتے ہیں، پر اس کا فائدہ جب تم بوڑھی ہو گئی ہو اماں، اور خدا نخواستہ سنڈاس پر بیٹھتے ہوئے جھکنا مشکل ہوگا، تو بوڑھی تو میں اب بھی ہوں پگلے، اور سنڈاس پر بیٹھتے ہوئے مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے، ہڈیاں کڑکڑاتی ہیں میری۔ حمیدہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پتر اتنے صاف ستھرے غسل خانے میں گندگی، صفائی کا خیال رکھیں تو گندگی کیسے ہوگی؟ اب کوئی خیال نہ رکھے تو اور بات ہے۔ عبدالحق نے کموڈ کا ڈھکنا اٹھایا، اسے بیٹھتے ہوئے اپنی ضروریات پوری کی، خود کو صاف کیا اور یہ بٹن دبایا۔ اس نے فلش کا بٹن دبایا، پریشر سے پانی آیا اور گندگی بہا کر لے گیا۔ حمیدہ متاثر تو ہوئی، لیکن اسے اعتراض بھی تھا۔
آدمی جہاں سوتا ہو وہاں گندگی؟ میں نے کہا نا اماں، صفائی کا خیال رکھا جائے تو گندگی ہوگی ہی نہیں۔ پتر، بدبو تو ہوگی، گندگی فوراً بہا دی جائے تو بدبو کیسی؟ عبدالحق نے کہا، اور اس کے باوجود خوشبودار جراثیم کش دوائیں سے اس کی دھلائی ہوتی ہے، اور پھر یہ اسپرے۔ اس نے اسپرے کر کے دکھایا۔ باتھ روم میں بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی۔ حمیدہ بہت متاثر ہوئی۔ تو ٹھیک کہتا ہے پتر، پر میرے لیے یہ نیا اور عجیب ہی ہے۔ استعمال کرو گی تو 2 دن میں عادی ہو جاؤ گی۔ مجھے کون سا رہنا ہے یہاں؟ عبدالحق پھر مسکرایا۔ باقی سب لوگ دلچسپی سے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ عبدالحق نے سرور کوارٹر دکھائے۔ اچھے لوگ ہوں گے، نوکروں کا بھی خیال رکھا ہے، حمیدہ نے تبصرہ کیا۔ عبدالحق آخر میں انہیں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ اب بیٹھیں، کچھ دیر آرام کر لیں، کوئی لیٹنا چاہے تو بیڈ روم میں چلا جائے۔ حمیدہ صوفے پر بیٹھی تو حیران ہوئی۔ یہ کرسی تو پتر لگتا ہے مجھے ہڑپ کر رہی ہے، اس نے کہا۔ ہڑپ نہیں کرے گی ماں، عبدالحق نے ہنستے ہوئے کہا، البتہ جھولا جھولنے کا احساس ہوگا۔ اچھا نہیں لگ رہا ماں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے پتر۔ اب خوشخبری سن لو ماں، یہ تمہارا گھر ہے، میں نے خریدا ہے۔ وہاں سناٹا چھا گیا۔ وہ سب حیرت اور مسرت سے گنگ ہو گئے تھے۔ پھر سب سے پہلے اس خاموشی کو زرینہ نے توڑا۔ وہ اٹھ کر عبدالحق کے پاس آئی، اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے دونوں گھٹنوں کو تھام لیا۔ آپ کو بہت مبارک ہو بھائی، اللہ اس گھر کو آپ کے لیے آباد کرے اور خوشیوں سے بھر دے۔ وہ بولی تو جیسے سب کی زبان ہل گئی۔ سب مبارکباد دے رہے تھے، بس نور بانو چپکے چپکے مسکرائے جا رہی تھی۔ عبدالحق نے کہا، آپ سب کو بھی مبارک ہو۔ ارے بھائی، یہ گھر ہم سب کا ہے۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہ اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہیں، وہاں ماحول ہی بدل گیا۔ نور بانو اور زرینہ لان میں جانے کو مچل رہی تھیں، اور تو اور رابعہ بھی جھولے پر بیٹھنے کو بےتاب ہو رہی تھی۔ اب گھر تمہارا ہے تو صبر سے کام لو، باغیچے میں تو جب چاہے جا سکتی ہو، پر پہلے کھانے کا کچھ کرو، اور اس وقت کھانے کی تو کوئی بات نہیں، البتہ رات کے کھانے پر میں نے چچا جان کو بلایا ہے، عبدالحق نے کہا، اور اسی وقت مسعود صاحب کا ڈرائیور ان لوگوں کے لیے کھانا لے کر آ گیا۔ کھانے کے بعد وہ لوگ کچھ دیر کے لیے لان میں چلے گئے۔ حمیدہ کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی۔ عبدالحق اس کے پاس رک گیا تھا۔ سب سے پہلے رابعہ جھولے پر بیٹھی۔ وہ جھولا بھی عجیب تھا، وہ تو ایک طرح کا گدے دار پلنگ تھا جس کے چاروں طرف دیواریں تھیں۔ آئیں آپ نور بی بی، آپ بھی آ جائیے، رابعہ نے پکارا۔ نور بانو کچھ جھجکی، لیکن پھر جھولے پر جا بیٹھی۔ وہ تو بہت آرام دہ نشست تھی، کہاں وہ لکڑی کا تختہ اور کہاں یہ نرم و دبیز اڑتا ہوا بستر۔ اس کا تو لطف ہی کچھ اور تھا۔ زرینہ پینگے دے رہی تھی۔ نور بانو پچھلے تجربے سے اس تجربے کا موازنہ کر رہی تھی۔ وہاں کے مقابلے میں یہاں آسمان کی وسعت زیادہ تھی، اور ہر بار ایسا لگتا تھا کہ جھولے کی قوسیں اڑان اسے صرف کر کے درختوں کی طرف لے جا رہی ہیں۔ ہر بار ایسا لگتا کہ وہ ہاتھ بڑھائے تو ان درختوں کو چھو سکتی ہے، حالانکہ درخت کافی دور تھے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ یہاں سب کچھ اچھا ہے، لیکن کوئی کمی ہے، کوئی ایسا جو وہاں تھا یہاں نہیں ہے۔ اگلے ہی پل اس کی سمجھ میں آ گیا کہ فرق صرف موسم کا ہے، اندر کے موسم کا بھی اور باہر کے موسم کا بھی، اور شاید بارش ہو جائے تو اندر کی وہی کیفیت لوٹ آئے۔ وہاں تو افق پر اسے عبدالحق نظر آ رہا تھا، اور وہ اسے چھونے کے لیے لپک رہی تھی، اور تیز اور تیز، اور یہاں سرو کے درخت تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اتری تاکہ زرینہ بھی جھول لے، لیکن زرینہ نے 1 منٹ بعد ہی جھولا رکوا دیا اور پھر نیچے اتر آئی۔ کیا ہوا زرینہ؟ بھائی میرے لیے تو وہی تختے والا جھولا اچھا ہے، زرینہ نے دوسرے 2 جھولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو عام جھولے تھے۔ کیوں؟ اس کھٹولے کی وہ اڑان کہاں؟ زرینہ نے کہا، وہ تو آسمان پر پہنچا دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس چلی آئی۔ رات کے کھانے کی جو فکر کرنی تھی، رات کے کھانے کی ذمہ داری نور بانو نے قبول کی۔ کچن کی کیبنٹ کا جائزہ لے لیا گیا۔ وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، گوشت اور سبزی ترکاری کے سوا۔ جو کچھ چاہیے مجھے لکھ کر دے دیں، عبدالحق نے نور بانو سے کہا۔ صادق یعقوب کے ساتھ جا کر لے آئے گا۔ نور بانو نے فہرست تیار کر کے دے دی۔ رات کے کھانے پر نور بانو کی بڑی واہ واہ ہوئی۔ مسعود صاحب کی بیگم نے کہا، ایسا کھانا ہم نے کبھی نہیں کھایا۔ مسعود صاحب کی بچیاں نور بانو کے پیچھے پڑ گئیں کہ وہ انہیں ایسا ہی کھانا پکانا سکھائیں۔ اب 4 دن میں تو یہ ممکن نہیں، نور بانو نے بے بسی سے کہا۔
ان 4 دنوں کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ مسعود صاحب کی بڑی بیٹی رضوانہ نے کہا، یہ تو خریداری میں ہی گزر جائیں گے، اور کیا، ہم تو بعد کی بات کر رہے ہیں، جب آپ یہاں رہنے کے لیے آ جائیں گی۔ چھوٹی بیٹی شہانہ بولی۔ نور بانو کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے، بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی تو وہ خاموش ہو رہی۔ مسعود صاحب نے عبدالحق سے کہا، لان میں چلو بھائی، مجھے تو چہل قدمی کرنی پڑے گی، کھانا حلق تک بھر لیا ہے، تھا ہی اتنے مزے کا، چلیے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ حمیدہ نے بچیوں سے پوچھا، نور بانو یہاں رہنے کے لیے آئے گی؟ آپ سبھی آئیے گا؟ رضوانہ نے کہا، عبدالحق بھائی نے آپ کو نہیں بتایا؟ کچھ بات تو کی تھی، میں سمجھ نہیں پائی۔ باہر لان میں چہل قدمی کے دوران عبدالحق نے مسعود صاحب سے کہا، اب اماں سے لاہور آنے کی بات آپ ہی کریں۔ ضرور کروں گا، غرض ہی میری ہے تو بات میں ہی کروں گا۔ آپ کی غرض کیسی؟ بھلا تو میرا ہے، ملک اور قوم کی غرض میری غرض ہے، اور بیٹے تم تو میرے لحاظ میں راضی ہوئے۔ ایسی تو بات نہیں ہے چچا جان۔ نہیں بیٹے، میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں، تم آزاد آدمی، ملازمت کی تمہیں کیا ضرورت؟ دیکھو نا، نوکری تو نوکری ہے، اس میں جواب دہ بھی ہونا پڑتا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ میں تمہیں تمہارے مقام سے نیچے لا رہا ہوں اور تم اثار کرو گے اپنے ملک قوم کی خاطر۔ چہل قدمی کے بعد وہ لوگ اندر گئے۔ اب چلنا نہیں ہے کیا؟ مسعود صاحب کی بیگم نے ان سے پوچھا۔ چلتے ہیں، پہلے میں باجی سے بات کر لوں۔ کہاں ہیں وہ؟ اپنے کمرے میں، آئیے میں لے چلوں آپ کو، زرینہ نے ان سے کہا۔ نور بانو کے ذہن میں پھر سے اندیشے سرسرانے لگے۔ اس نے رضوانہ اور شہانہ کو غور سے دیکھا۔ وہ دونوں ہی بہت خوبصورت لڑکیاں تھیں، اور اسے یہ معلوم تھا کہ لاہور میں قیام کے دوران عبدالحق ان لوگوں کے بہت قریب رہا ہے، بلکہ یہ بنگلہ بھی عبدالحق کے پیسے سے ضرور خریدا گیا تھا، مگر دلوایا مسعود صاحب نہیں تھا۔ اور اب لاہور آ کر رہنے کی بات مسعود صاحب نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی عبدالحق کے میں دلچسپی لی ہوگی، تو اب کیا وہ اماں سے اپنی کسی بچی کے رشتے کی بات کریں گے؟ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ اسی پرانے انداز میں سوچ رہی ہے۔ اس نے اس سوچ کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی، مگر خود کار سوچ پر کب کسی کا اختیار ہوتا ہے۔ اس نے تو دھیان ہٹا لیا، لیکن وہ سوچ کسی کیل کی طرح اس کے دماغ میں چپتی رہی۔ پھر اسے خیال آیا، اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو اس کے پاس اعتماد ہے۔ عبدالحق براہ راست اس کے لیے اپنی محبت کا اعتراف کر چکا ہے، اور وہ بھی عملی طور پر۔ دوسری طرف اماں اسے بہو بنانا چاہتی ہیں۔ مسعود صاحب نے ایسی کوئی بات کی بھی تو وہ انہیں کہہ دیں گی کہ عبدالحق کی شادی پہلے ہی سے طے ہے۔ پھر بھی وہ عبدالحق کو غور سے دیکھتی رہی۔ وہ وہیں بیٹھا تھا۔ اسے اطمینان ہوا کہ عبدالحق ان میں سے کسی کی طرف متوجہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ان کی طرف دیکھنے سے بھی گریزا تھا۔ پھر اس نے دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ ان کے انداز میں دلچسپی نہیں تھی، اصولاً اس کے بعد اسے مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اسے دل میں یہ اعتراف کرنا پڑا کہ مطمئن ہو جانا شاید اس کی فطرت میں ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد مسعود صاحب حمیدہ کے کمرے سے آئے تو بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ چلیں بھائی، انہوں نے اپنی بیگم سے کہا۔ سب لوگ اٹھ گئے۔ عبدالحق انہیں رخصت کرنے کے لیے باہر تک آیا۔ نور بانو حمیدہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مسعود صاحب کا خوش واپس آنا اس کے لیے باعث تشویش تھا۔ حمیدہ نے حیرت سے نور بانو کو دیکھا۔ تو کیوں آ گئی دھیے؟ پورے دن کی تھکن ہے، اب سو جا کر۔ ایسی تھکن بھی نہیں ہے اماں، میں نے سوچا آپ کی آنکھوں میں دوا ہی ڈال دوں اور ٹانگیں بھی دبا دوں۔ آنکھوں میں دوا ڈالنے کے بعد پاؤں دباتے ہوئے نور بانو نے اچانک پوچھا، مسعود صاحب آپ سے کیا بات کرنے آئے تھے اماں؟ حمیدہ نے چونک کر غور سے اسے دیکھا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولی، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ نہیں اماں، مجھے پریشانی تو کوئی نہیں، تو کبھی نہیں بدلے گی۔ کتنا سمجھایا تھا میں نے تجھے، دیکھ اچھے لوگوں کو اچھے لوگ ہی ملتے ہیں، سب غرض کے بندے نہیں ہوتے دنیا میں، اور یاد رکھ اچھے لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے آدمی کو آپ ہی نقصان ہوتا ہے، ہر بار تھوڑا سا برا ہو جاتا ہے وہ۔ نور بانو روحاں سی ہو گئی۔ میں نے تو کوئی بدگمانی نہیں کی اماں، جانے دے اس بات کو، میں سب سمجھتی ہوں۔ حمیدہ کے لہجے میں تلخی تھی۔ وہ سب عبدالحق کے سلسلے میں اجازت لینے آئے تھے، یہ ان کی بڑائی ہے، اور عبدالحق کی بھی، ورنہ مردوں کے معاملات میں عورتوں کا کیا دخل، اور میں تو دنیا کو سمجھتی بھی نہیں، بس اپنے عبدالحق سے پیار کرتی ہوں اور اسے خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیسی اجازت اماں؟ نور بانو
نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ عبدالحق نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ شادی کے بعد لاہور میں رہنا چاہتا ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن کیوں اماں؟ مسعود صاحب عبدالحق کو بڑا افسر بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو نوکری ہوئی اماں، انہیں کیا ضرورت ہے نوکری کی؟ میں نے بھی یہی کہا تھا، پر وہ بولے یہاں پڑھے لکھے سچے اور دیانتدار لوگوں کی کمی ہے، ملک اور قوم کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، اس میں قوم کا فائدہ ہے، ملک کی خدمت ہے۔ عبدالحق دوسروں کی فکر کرتا ہے، غیروں کے بھی کام آتا ہے۔ انہیں اس کی یہ خوبی اچھی لگی، لیکن اماں، حمیدہ نے اس کی بات کاٹ دی، دیکھ نور بانو، میں نے تجھے پہلے ہی سمجھایا تھا، شک اور بدگمانی محبت کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو ایسی ہی رہی تو خود بھی دکھی ہوگی اور عبدالحق کو بھی پریشان کرے گی۔ یاد رکھ، مرد آزاد ہوتے ہیں، ان کی آدھی زندگی گھر سے باہر گزرتی ہے۔ عورت اپنی محبت اور خدمت سے مرد کے پاؤں کو زنجیر بنا دیتی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں تجھے، محبت کسی پر قبضہ کر کر بیٹھنے کا نام نہیں، محبت کو صرف دینے کی غرض ہوتی ہے۔ جواب میں کچھ مل جائے تو اسے احسان سمجھنا چاہیے، حق نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ اب تجھے سب کچھ ملنے والا ہے، پر تو پھر بھی نہیں بدلی، یہ ناشکرا پن ہے۔ جس میں ہم بیٹھے ہیں کتنا خوبصورت ہے، اور یہ تیرا گھر ہے، نہ تو خواب میں بھی سوچ سکتی تھی اس گھر کا، اور نہ میں۔ تو اس پر شکر ادا کر، تو الٹا ناشکرا پن کرتی ہے۔ یاد رکھ نور بانو، میں ماں بن کر تجھے سمجھاتی ہوں، میری یہ بات یاد رکھنا، آدمی جس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرے اللہ اسے بڑھاتا ہے، اور ناشکرا پن کرے تو جب چاہے اس سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ مسعود صاحب کو رخصت کر کے عبدالحق لان میں سنگ مرمر کی بنچ پر جا بیٹھا۔ وہاں اسے بہت اچھا لگ رہا تھا، اس گھر میں رہنے کا خیال ہی بہت حیران کن اور خوش کن تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے اسے بڑی نعمت ملی تھی۔ پھر وہ نور بانو سے اپنی شادی کے بارے میں سوچنے لگا، اور اس میں ایسا گم ہوا کہ یہ بھی بھول گیا کہ کہاں بیٹھا ہے۔ ایسے میں بالکل اچانک مینو کا خیال آ گیا، ارے آج تو مینو کو دانہ بھی نہیں دیا، اور وہ یہ سوچ کر اٹھا کہ ابھی شیڈ میں جا کر اس زیادتی کا ازالہ کرے گا، اور اٹھتے ہی اسے خیال آیا وہ تو لاہور میں ہے، مینو سے سینکڑوں میل دور۔ وہ تڑپ گیا، معصوم اور بے زبان جانور، اور وہ بھی وہ جسے آپ نے قربانی کے لیے پالا ہو، اس کے ساتھ زیادتی، یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اور وہ لوگ یہاں کم از کم 4-5 دن کے لیے آئے ہیں، تو کیا اتنے دن مینو بھوکا رہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے خود پر بہت شدید غصہ آیا، وہ یہ پروگرام بنا کر چلا اور مینو کا خیال بھی نہیں آیا، مینو جو اس کی طرف سے اللہ کے لیے تحفہ ہے۔ اس نے غیر ذمہ داری اور غفلت کی حد کر دی۔ وہ سوچتا رہا کہ اب کیا کیا جائے، اس کے سوا کوئی حل نہیں تھا کہ وہ اماں کو خریداری کے لیے رقم دے کر اسی وقت واپس چلا جائے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا بنگلے میں داخل ہوا اور سیدھا اماں کے کمرے کی طرف گیا۔ اندر نور بانو بھی موجود تھی اور اماں کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ حمیدہ کو دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نور بانو سے پوچھا، کون ہے؟ عبدالحق ہیں، نور بانو نے دبی آواز میں کہا، پھر بلند آواز میں بولی، آ جائیے نا۔ عبدالحق آیا اور حمیدہ کے پاس بیٹھ گیا۔ اماں، مجھے اسی وقت واپس جانا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ حمیدہ کے بولنے سے پہلے نور بانو بول اٹھی، مجھے خود پر شرم آ رہی ہے، مجھے مینو کا خیال کیوں نہیں آیا؟ یہ سن کر نور بانو سن ہو کر رہ گئی، لیکن حمیدہ اس بات کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے کہا، اتنے لوگ ہیں، دوپہر کے جانوروں کا خیال رکھنے والے نوکر بھی ہیں وہاں، وہ مینو کا چارہ دن بھر دیکھ لیں گے۔ نہیں اماں، وہ میرے علاوہ کسی کے ہاتھ سے کچھ کھاتا ہی نہیں۔ تو اتنے دن جو لاہور رہا تو کیا وہ بھوکا تھا؟ حمیدہ نے تیز لہجے میں کہا۔ عبدالحق نے بے بسی سے نور بانو کی طرف دیکھا۔ وہ اماں، مجھ سے مانوس ہو گیا تھا، نور بانو نے دبے لہجے میں کہا، ورنہ واقعی وہ کسی کے ہاتھ سے کچھ نہیں کھاتا تھا۔ 4 دن تو وہ بھوکا رہا، اسے دیکھ کر رونا آ رہا تھا مجھے۔ پر تجھ سے کیسے مانوس ہوا؟ اب اس بات کا جواب نور بانو کیا دیتی؟ پتہ نہیں اماں، اللہ کا کرم تھا۔ ارے جانور ہے، بھوک لگے گی تو کسی سے بھی مانوس ہو جائے گا۔ نہیں اماں، وہ مر جائے گا۔ عبدالحق نے تڑپ کر کہا، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ بس تو پھر ہم سب واپس چلیں گے، حمیدہ نے فیصلہ سنا دیا۔
نور بانو اس دوران خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ذرا سی دیر میں سب لوگ وہاں آ گئے۔ مسئلہ معلوم ہونے کے بعد رابعہ نے کہا، صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اماں، مینو کچھ نہیں کھائے گا کسی کے بھی ہاتھ سے، میں دیکھ چکی ہوں، وہ تو مرنے کے قریب ہو گیا تھا۔ پھر نور ببی نے پتہ نہیں کیا جادو کیا، وہاں جو بحث چھڑ گئی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا۔ وہ سب عبدالحق کے بغیر رکنے پر آمادہ نہیں تھے، سب واپس جانے کو تیار تھے، اور یہ عبدالحق کو گوارا نہیں تھا، اور اکیلے عبدالحق کا جانا ان میں سے کسی کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ وہ بند گلی تھی۔ پھر زرینہ کو ہی وہاں امکان کا ویژن نظر آیا۔ ایک صورت ہے بھائی، اس نے کہا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ اپنے ڈرائیور کو بھیج کر مینو کو یہاں بلوا لیں۔ یعقوب مینو کے لیے اجنبی ہے، مینو اس کے قابو میں نہیں آئے گا۔ روزن کھلتا ہے تو روشنی بھی ہوتی ہے۔ زبیر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آپ فکر نہ کریں صاحب، میں جاؤں گا یعقوب کے ساتھ، اور بس یہ گیا اور وہ آیا، آپ اب بالکل پریشان نہ ہوں۔ عبدالحق نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ایک نہیں چلی اور فیصلہ ہو گیا۔ زبیر اسی وقت یعقوب کے ساتھ گاڑی میں حق نگر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اپنی گاڑی کی افادیت عبدالحق پر کھل گئی تھی۔ ننھا ساجد بھوک سے رویا تو رابعہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تو نے کہا تھا پتر یہ بنگلہ کسی انگریز کا تھا اور تو نے سامان سمیت خریدا ہے۔ امیدہ نے عبدالحق سے پوچھا۔ جی اماں، تو یہ چادریں، یہ کمبل میں تو نہیں اوڑھوں گی۔ عبدالحق مسکرایا۔ یہ سب چچا جان نے خریدا ہے، بالکل نیا ہے۔ ایک دن انہوں نے اصرار کر کے اپنے گھر میں اسی لیے ٹھہرایا تھا کہ یہ سب چیزیں مہیا کی جائیں۔ آپ بے فکری سے استعمال کریں ماں۔ حمیدہ مطمئن ہو گئی۔ اب تم لوگ جا کر سو جاؤ، آدھی رات ہو گئی ہے۔ وہ اٹھنے لگا تو زرینہ کو خیال آیا، ایک مسئلہ ہے بھائی، صبح حاجت کے وقت اماں کو پریشانی ہوگی۔ حمیدہ اچھل پڑی، سچ ہے دھیے، مجھ سے تو نہیں بیٹھا جائے گا اس پر۔ ایسی کوئی بات نہیں اماں، یہ آسان بھی ہے اور آرام دہ بھی۔ میں ابھی اس کا طریقہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ عملی مظاہرے کے بعد حمیدہ خاصی مطمئن ہو گئی۔ پھر بھی عبدالحق نے زرینہ سے کہا، تم صبح اماں کے پاس آ جانا، کہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تم تو پوری طرح سمجھ گئی ہو نا؟ جی بھائی۔ اس دوران نور بانو کو یہ خیال ستاتا رہا کہ وہ پیچھے رہ گئی ہے۔ اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یہاں موجود ہی نہیں، کاش اماں کی اس پریشانی کی فکر اس نے کر لی ہوتی۔ 5 دن گزر گئے، وہ حق نگر واپس آئے۔ وہ دن ان سبھوں کے لیے یادگار تھے۔ مسعود صاحب کی بچیاں ہر روز آ جاتیں اور حمیدہ، رابعہ، نور بانو، زرینہ ان کے ساتھ بازار چلی جاتیں۔ بازار دیکھ کر حمیدہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ انہوں نے شادی کے لیے ہر ضروری چیز خرید لی۔ واپسی کے سفر میں زبیر ان کے ساتھ نہیں تھا۔ سامان زیادہ ہو گیا تھا کہ گاڑی میں گنجائش نہیں تھی۔ یہ طے پایا کہ زبیر سامان لے کر لاری کے ذریعے حق نگر پہنچے گا، لیکن گاڑی میں ایک مسافر بڑھ گیا تھا، مینو۔ زبیر اگلے روز مینو کو لاہور لے کر آیا تو مالک اور جانور کا ملن دیکھ کر سبھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبدالحق نے تو اس صبح ناشتہ بھی نہیں کیا۔ مینو کی بھوک پیاس اس کے لیے بوجھ تھی۔ مینو عبدالحق کو دیکھ کر ایسا بے قرار ہوا کہ کبھی اس کے ہاتھ چاٹتا اور کبھی اس کو ہلکی سی ٹکر مارتا، اور عبدالحق کی آنکھوں میں نمی سوکھ نہیں پا رہی تھی۔ مینو کو اپنے ہاتھ سے کھلا کر عبدالحق کو قرار آیا۔ اس کے بعد اس نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ مینو کے قیام کا بندوبست ایک خالی سرور کوارٹر میں کر دیا گیا۔ اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا تھا۔